بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. یہ ریاض الصالحین میں عنوان نمبر 28 ہے. باب ستر عورات المسلمین والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. یہ عنوان اور باب ہے اس بارے میں کہ مسلمانوں کے عیوب پہ پردہ ڈال دیا جائے. ستر عورات المسلمین، مسلمانوں کے عورات، عورتن کی جمع عیب ہے، کسی میں کوئی برائی ہے اس کو عورتن کہا جاتا ہے. سترہ کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا. جیسے پردہ کر دیتے ہیں تو اس سے چیز چھپ جاتی ہے. ستر پردے کو بھی کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کے عیوب، اگر کسی کو کسی کے مسلمان کا کوئی عیب نظر آ جائے، کسی کی کوئی برائی نظر آ جائے، پتہ ہے کہ اچھا فلانے نے برا کام کیا ہے، تو اس بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو چھپا دو، پردہ ڈال دو، دبا دو اس کو. اور آگے فرمایا وَالنَّهِي عَنْ إِشَاعَتِهَا. اور یہ عنوان اس بارے میں ہے کہ اگر مسلمانوں کے عیوب کسی کو معلوم ہو جائیں تو اس کو پھیلانا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، یہ منع ہے. اور لغیر ضرورت، جبکہ کوئی ضرورت نہ ہو. ضرورت سے مراد یہاں پر شرعی ضرورت ہے، یعنی جس ضرورت کو شریعت نے معتبر سمجھا ہو وہ ضرورت. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل اصول تو یہی ہے کہ کسی کا کوئی عیب انسان دیکھے تو اس کو چھپا دے. اصل تو اصول یہی ہے. عام طور پر انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی بات معلوم ہو گئی، کوئی برائی معلوم ہو گئی تو اب دل چاہتا ہے، نفس کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں کسی کو بتانا چاہیے، دیکھو فلانے نے یہ کیا. اور یہ انسان پر ایک شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ نہیں اس میں مزہ آئے گا. اور کسی کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں تو دل لگتا ہے سامنے والا بھی اچھا پھر کیا ہوا تھا. سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے، بولنے والے کو بھی مزہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ دبا دو اس کو، بالکل پردہ ڈال دو. کوئی دیکھنے والا بھی تھا تو کوشش کرو کوئی نہ دیکھ سکے. کسی کو پتہ چلنے والا تھا، چھپانے کی کوشش کرو. یہ عام ہماری تعلیم، ہمارا مزاج کچھ اور، لیکن اسلام جو سکھاتا ہے وہ کچھ اور ہے. یہ اسی لیے بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآنی مسلمان، حقیقی مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اصل تعلیمات قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. اپنے رسم و رواج کو، ہمارے طور و طریق کو ہم ذرا چھوڑیں اور دیکھیں کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. یہ ایک اور بات ضمن ذہن میں آ گئی تو بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے. کا مطلب یہ ہے کہ مسائل میں بھی ہم قرآن و حدیث ہی سے ہم دیکھیں کہ مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کر لیں، لیکن یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جو علماء نے قرآن و حدیث سے کیا احکام ہیں، کیا آداب ہیں، وہ سب چیزیں نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. یہ جو میں باب سمجھا رہا ہوں یہ بھی قرآن یا حدیث نہیں ہے،
یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ باب کی شکل میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ تعلیم قرآن و حدیث کی ہے، اس وجہ سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث۔ بہرحال یہ اصل تعلیمات ہیں۔ ہمیں آداب میں بھی، جس طرح نماز میں، روزے میں، ان تمام احکام میں، فرائض میں، ان چیزوں میں ہمیں اصل شریعت کی تعلیمات کو دیکھنا ہوتا ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن شریعت کے حکم ہے تو ہم نے مان لیا۔ اسی طرح یہاں پر ان آداب میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایسی برائی ہے جس کو برائی کرنے والا بھی بہت بڑی برائی نہیں سمجھتا۔ تو ایک چیز ہو گئی ستر عورات المسلمین، دوسری ہے نہی عن اشاعتها۔ اگر چھپا نہیں سکتے، دوسروں کو پتہ چلنے والا تھا، ہم نے پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہ چل سکے، وہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اشاعت تو نہ کریں۔ بعضوں کو اس میں اتنا زیادہ دلچسپی ہونے لگتی ہے کہ بس یہی ان کا زندگی کا ایک اہم کام بن جاتا ہے۔ وہ فلانا اس طرح کر رہا تھا، فلانے کا یہ تھا، فلانا یہ تھا، اور کسی کے عیوب ہیں تو اچھا، کسی نے آج نہیں، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے فلانے نے یہ کیا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا، جو انتقال کر گئے فلانے نے یہ کیا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد، ہم آسان لفظوں میں، شریعت کے لفظوں میں اگر کہیں تو زندگی کا مقصد انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جہنم کے جو راستے آسانی سے ہمیں مل سکتے ہیں وہ اختیار کر لیں۔ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ والنہی عن اشاعتها۔ لیکن یہاں پر تیسری چیز، اس لیے میں نے کہا کہ باب میں 3 حصے ہیں، ستر عورات المسلمین، دوسرا ہے نہی عن اشاعتها، اور تیسری چیز ہے لغیر ضرورت، جہاں ضرورت نہ ہو۔ اب ہر شخص اپنے لحاظ سے دیکھے کہ نہیں یہاں ضرورت تھی، اس لیے میں نے بتایا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ وہ شخص جس نے غلط کام کیا ہے اس کو روکنا مقصد ہے، اور روکنے کے لیے کسی ایسے شخص کو بتانے کی ضرورت ہے جو اس کو روک سکے۔ اب میں نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری مجھ پر یہ آتی ہے کہ اس کو روکنا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ ہو گیا، پتہ ہے کہ نہیں اس نے غلطی سے کر لیا، ختم، دبا دیا، اس طرح انسان بن جائے گویا میں نے بھی نہیں دیکھا، مجھے بھی نہیں پتہ، ختم ہو گئی بات، پردہ ڈال دیا۔ لیکن اگر خیال یہ ہو کہ اچھا یہ گناہ اس سے دوبارہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت ہے، تو پھر اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ بھی پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، نہی عن المنکر، تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو بچانا ہے کہ کہیں وہ غلط راستے پر لگ کر کہیں دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کو نقصان نہ ہو، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ میری بات نہیں مانی تو اچھا کوئی اور ہے جس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کی بات مان لے گا، تو اس کو سمجھا دوں کہ دیکھو اس طرح ہے، یہ صورتحال ہے، کوشش کرو کہ اس کو سمجھا دو کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ ایسے شخص کو بتانا، اس کے بڑے ہیں، اس کے والد ہیں، اس کے کوئی ذمہ دار ہیں، اس کے بزرگ ہیں، اس کے استاد ہیں، اس لیے بتایا تاکہ وہ بھی اپنے پاس امانت رکھیں، اور وہ اس کو جو ذمہ داری ان پر بنتی ہے کہ اچھا روکنے کی کوشش کریں، وہ روک لیں۔ یہ ہے ضرورت۔ ضرورت کی ایک قسم ہو گئی اس شخص کو برائی سے روکنا، اس کے لیے انسان کوشش کر لے۔ کبھی انسان اس کے کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی استاد کو بتا دیتا ہے، اور اسلامی حکومت ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاکم تک بات پہنچا دیتا ہے، جیسے جیسے حالات۔ اور یہ تو ضرورت کی ایک قسم ہو گئی کہ اس کو اس برائی سے روکنا ہے۔ ضرورت کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا ہے، لوگوں کو اس کے شر سے بچانا ہے، اور اس کا شر، لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کی صورت یا تو دنیاوی شر ہوگا یا دینی شر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی چوری کی عادت ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ رکنے والا ہے نہیں، رکتا بھی نہیں، اور میں نے دیکھا کہ اچھا کوئی اور ہے جو اس کو اپنے پاس گھر میں بلاتا ہے، اس کا گھر میں آنا جانا ہے،
چاہے وہ کام سے کرواتا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے یا کچھ اور ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کی چوری کی عادت ہے، میں اس گھر کے مالک کو بتا دوں دیکھو اس کے ساتھ میرا یہ تجربہ رہا ہے، بس خیال رکھ لینا۔ یہ بھی ضرورت ہے، لوگوں کو نقصان سے بچانا یہ بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ رکنے والا نہیں ہے تو کسی اور کو جس کا نقصان ہونے کا اندیشہ تھا اس کو تو میں بتا دوں، بس اس لیے تاکہ وہ اس کے شر سے بچ جائے۔ ایک شخص وہ ہے جس کا دینی لحاظ سے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی دینی نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھو اس کے یہ عقیدے صحیح نہیں ہیں، اس کے یہ خیالات صحیح نہیں ہیں، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس لیے کہ لوگوں کو دینی نقصان سے بچانا ضروری ہے۔ تو جہاں پر کسی کا معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک گناہ کر لیا، وہاں اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے کسی کو دنیاوی نقصان پہنچا سکتا ہے، نیت خالص ہونی چاہیے کہ نقصان سے بچانے کی نیت سے، اور واللہ اعلم بما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ دلوں کی حالتیں جانتا ہے۔ تو یہ خیال رکھتے ہوئے کہ واقعتاً دل میں یہی نیت ہے، مزہ لینا مقصد نہیں ہے، کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، صرف یہی مقصد ہے کہ اچھا دوسرے اس کا جو نقصان ہے، اس کا جو شر ہے، اس سے بچ جائیں۔ کبھی دنیاوی نقصان ہوتا ہے، کبھی دینی نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، پہلے بھی بار بار اس کا تذکرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض وہ لوگ جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں اور دینی اعتبار سے ان کی باتیں سننے میں نقصان ہوتا ہے، ان کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی باتیں نہ سنو، ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں۔ آج کل طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں سننے سے ذہن میں طرح طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں کیا آتی ہے کہ ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں ہمارے بڑوں کی، اور یہ علماء اور صلحاء اور ان سب چیزوں کے حالات، یہ سب کچھ چھوڑو، یہ سب کچھ چھوڑو۔ سب سے پہلا جو فتنہ جو حملہ کرتا ہے وہ یہ کہ اچھا اپنے بڑوں کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ فاتحہ کی تعلیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کو چھوڑ دو، انعمت علیہم کو چھوڑ دو۔ یہی ہوتا ہے پہلا حملہ۔ علمی، ہم تو علمی بات کرتے ہیں نا، علمی اور کتابی، علمی کتابی، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تعلیم کیا ہے؟ انعمت علیہم، علم اور کتاب نہیں۔ ابھی تو سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اچھا انعمت علیہم کی اقتداء کرو، ان کے طریقے پر چلو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اگر پھر باقی آگے تحقیقات تمہاری ان کے موافق ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھو تمہیں تسلی ہو گئی، نہیں ہوتی تو تحقیق کرو اور ان سے ہی معلوم کرو کہ کیا بات ہے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ اس کے موافق مجھے معلوم نہیں ہو رہا، میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ انسان اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ بہرحال یہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ تو یہی تھی، اور جب فتنے آتے ہیں تو حملہ کرتے ہیں تو انسان کو اپنے بڑوں سے، علماء سے، جن پر انسان اعتبار کر سکتا ہے، ان سے الگ کر دیتے ہیں، اور نتیجے کے لحاظ سے آنے والا یہی کہتا ہے کہ سب کی کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث کی مانو، یا میں جو بتا رہا ہوں دیکھو یہ صحیح بات ہے، میری تحقیق کو مانو، اصل کے لحاظ سے میری مانو، جن کی تم مانتے ہو ان کی نہ مانو، میری مانو، بس اصل یہ ہوتا ہے میں، وہ بات آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے، اور آج کل کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل عنوان جو چل رہا ہے اس سے کہیں ہم ہٹ نہ جائیں، تو اصل بات چل رہی ہے کہ دیکھو دوسروں کی برائی نہیں کرنی، کسی کی برائی پھیلانی نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی ضرورت ہو کہ اس شخص کو برائی سے بچانا مقصد ہے یا لوگوں کو اس کی برائی سے بچانا مقصد ہے۔ قال اللہ تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے اور اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تھی تو اس سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی تھیں اس میں یہ آیت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی والی باتیں ایمان والوں میں پھیل جائیں۔ ایک تو ہے کہ کسی نے غلط کام کیا اور اس کو پھیلانا، اپنے خود انسان نے کیا ہو یا کسی اور نے کیا ہو،
اپنی برائی یا دوسرے کی برائی گناہ ہو گیا، اس کو پھیلانا یہ بھی گناہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں کیا، کسی نے غلط کام نہیں کیا تو اس پر الزام ہے، تہمت ہے، اس کی ویسے ہی خواہ اس پر اس کی توہین کی جا رہی ہے اور اس کو برا بتایا جا رہا ہے، حالانکہ اس نے برائی نہیں کی۔ یہ تو بہت ہی زیادہ بڑی برائی ہے۔ اور اگر اس نے کیا ہے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس کی ذلت ہوگی، بہتان نہیں تو غیبت تو ہو، یا بہتان یا غیبت دو میں سے ایک چیز ہے۔ یہ تو ظاہر اسلامی تعلیمات اتنی تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب کوئی وقت آتا ہے اور کوئی شخص کسی کی برائی کرنے لگتا ہے تو اچھا واقعی اس نے ایسا کیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، اچھا وہ آپ نے بتا دیا۔ بتانے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ بتا دیا، حالانکہ اس نے ہمیں غیبت یا بہتان میں مبتلا کر کے جہنم کے راستے پر لگا دیا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھے اچھے دیندار جو دین پڑھنے سیکھنے والے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ ثابت، تمہاری بات اگر ثابت نہیں ہے، تمہارا دعویٰ ہے یہ غیبت یا بہتان دو میں سے ایک چیز ہے، ہمیں اس میں نہ ڈالو، ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ کہنے والا غلط کر رہا ہے اور ہم اس کو خیرخواہ سمجھ کر اس کی بات مان رہے ہیں۔ تو خیر، ان الذین یحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں ایمان والوں میں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ چاہے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں یا غیبت ہے یا بہتان ہے، اور برائی جب لوگوں میں تذکرہ ہوتا ہے فلانے نے غلط کام کیا، فلانے نے غلط کام کیا، تو بہت سی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جب اس طرح کی باتیں سنتی ہیں، اور اکثر کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال ہوتا ہے کہ جب یہ بات سنتے ہیں تو ان میں بعض وہ ہوتے ہیں جن کا دل چاہتا ہے اچھا، حالانکہ بری بات ہے لیکن خیال یہ ہوتا ہے اچھا ہم بھی کر لیتے ہیں، پھر فلانے نے اگر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے شاید بہت بری چیز نہیں ہوگی۔ کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنوں سے اس کی برائی کم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے بارے میں سنا کہ فلانے نے یہ کام کیا، اچھا اتنا برا کام، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کسی اور کے بارے میں سنا، پھر کسی کے بارے میں سنا، اور آج کل تو میڈیا اس طرح کی چیزوں کو خوب پھیلاتا ہے، کسی کی برائی ہو تو اس کو خوب پھیلایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا تو ہم لوگ تو اس سے آگے بڑھ گئے، بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے تک شروع میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور تھوڑے عرصے میں برا سمجھنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی برائی کم ہوتے 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 اب اخیر میں ایسا لگتا ہے اچھا اب تو عام ہے، نارمل ہو گیا، اب تو یہ عام چیز ہے، اب تو ہوتا ہے، سبھی کرتے ہیں، اب تو بہت عام ہو گیا، اب اتنی بری چیز نہیں رہی۔ یہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو برائی کا تذکرہ ہی نہ کرو، برائی کا تذکرہ آئے گا تو لوگوں کے ذہنوں سے آہستہ آہستہ اس کی برائی کی کمی ہوتے ہوتے پھر ذہنوں سے برائی نکل جائے گی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں ایمان والوں میں پھیل جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا ہے۔ آگے چلتے ہیں تاکہ آج کا یہ باب عنوان ہمارا پورا ہی ہو جائے۔ حدیث نمبر 1، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا سترہ اللہ یوم القیامۃ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ کسی بندے پر پردہ نہیں ڈالتا، لفظی ترجمہ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ کسی بندے کے عیب کو نہیں چھپاتا مگر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپا لیں گے، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیں گے۔ یہ بہت سے اعمال میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جزاء من جنس العمل، جیسا عمل ایسا بدلہ، جیسا عمل ایسا بدلہ۔
اب ہم نے کسی کا عیب دیکھا اور ہم نے اس کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، جس کا میں نے تفصیل کر دی پیچھے، تو اس کا بدلہ اسی طرح کا اللہ تعالی ہمیں دیں گے کہ اچھا ہمارے جو عیوب ہیں، اور ہر شخص کے اندر عیوب ہیں، ہر شخص نے بلوغ کے بعد سے لے کر پہلے کی زندگی جو گزری جیسی گزری، بلوغ کے بعد سے جب انسان مکلف ہوا ہے تب سے لے کر عمر کے اس حصے تک کتنے غلط کام کیے ہوں گے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، ایسے کام ہوئے ہوں گے انسان سے جو نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ آئے یا کسی کو پتہ چلے۔ ہم نے کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معاملہ ختم ہو گیا، ہم اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے بعض گناہ بڑے ہوں، ہو سکتا ہے بعض گناہ چھوٹے ہوں، بعض ایسی عجیب سی باتیں ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے تذکرہ ہو، عیب ہے، خلاف اولا ہوگا، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ آئے اور کسی کو پتہ نہ چلے، قیامت کے دن تو سب کے سامنے تمام اعمال ظاہر ہو سکتے ہیں، اس وقت اگر ہم چاہتے ہوں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کے جو لوگوں کی برائیاں پھیلاتے ہیں نا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی ان کی برائیوں کو عام کر دیتے ہیں، بس یفضح ہو، دنیا میں اس کی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بعضوں کے ساتھ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن آخرت میں بھی، اب آخرت میں تو ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سترہ اللہ، یہاں پر تو یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے۔ بہرحال دنیا میں دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالو، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے۔ پردہ ڈالنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان عیوب کا تذکرہ ہی نہیں فرمائیں گے، جیسے ہوا ہی نہیں، ختم، ایک صورت یہ ہے، ان گناہوں کا تذکرہ آیا ہی نہیں۔ دوسری صورت اس کی جو احادیث میں آئی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب بلائیں گے اور اس طرح ہوگا کہ کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا، صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے فلانے وقت فلانا غلط کام کیا تھا، یہ کہے گا جی ہاں یا اللہ میں نے کیا تھا۔ تم نے فلانے وقت فلانا عمل کیا تھا، جی ہاں یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اب ڈر رہا ہوگا کہ اچھا میں تو پکڑا گیا، میرے اتنے سارے گناہ تو یہاں لکھے ہوئے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کسی کو پتہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو دنیا میں نے پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی میں ان پر پردہ ڈال دیتا ہوں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، سب معاف ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے اگر یہ کسی کو مل جائے، اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم وہی عمل کریں کہ دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں۔ بڑی جرأت ہے ان لوگوں کی جو دوسروں کے عیوب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ نظر آئے تو کسی طریقے سے تلاش کرتے ہیں اور بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بدنامی کریں۔ آخرت کو اگر انسان سوچے تو کبھی بھی ایسی جرأت نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایک آسان سی، ہر شخص جیسا اگر یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے عیوب پہ پردہ پڑے تو دنیا میں لوگوں کو عیوب پہ پردہ ڈال دو۔ بہت بڑی چیز ہے جو مل رہی ہے اور اس کے بدلے میں بہت آسان عمل ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، بس خاموش رہنا۔ قیامت کے دن جیسے بعض علماء نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، قیامت کے دن اگر یہ کہا جائے کہ کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، شاید ہر شخص کہے گا کہ جی ہاں۔ اس کے بدلے میں اس کو کہا جائے اچھا ٹھیک ہے، معافی کی ایک شرط اگر ہم کہیں گے تو کیا ماننے کے لیے تیار ہو؟ شرط کیا ہے؟ کہ سب کے سامنے تمہارے تمام اعمال جو بھی اب تک غلطیاں کی پوری زندگی میں تم نے کی ہیں، وہ سب غلطیاں سب کو دکھا دی جائیں، جیسے ایک مووی چل رہی ہو، ایک فلم چل رہی ہو، اس طرح سب کو دکھا دیں۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ انسان تیار نہیں ہوگا۔ اتنی شرم کی بات ہے کہ میں نے کیسی حرکتیں کی تھی، سب کے سامنے میری ذلت ہو جائے۔ تو قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا کہ میرے گناہوں پہ پردہ پڑے، میرے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے تو دنیا میں لوگوں کا عیوب پر پردہ ڈال دے، ان کو چھپا دے۔ دوسری حدیث، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة
أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری تمام امت کی معافی ہو سکتی ہے مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے چھپ کر، حالانکہ انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے فرشتے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن چھپ کر جب کرتا ہے تو کم از کم یہ تو ہے نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر حیا ہے، کچھ نہ کچھ حیا ہے. لیکن کھلم کھلا جب کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو بالکل شرم ہی نہیں ہے. اس کی ایک مثال ہم دے دنیاوی لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بچے والدین کے پیچھے کبھی شرارت کر لیتے ہیں، بچے ہوتے ہیں کبھی کسی استاد کی غیر موجودگی میں شرارت کر لیتے ہیں، لیکن سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس طرح کی شرارت نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے. کوئی بڑا ہوتا ہے، بزنس کے لحاظ سے دیکھیں، کوئی کمپنی کا بڑا ہے، مینیجر ہے، ذمہ دار ہے، جو کام کرنے والے ہیں چپکے چپکے سے کبھی ایسی کوئی چیز کر لیتے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ کام میں کوتاہی کر رہا ہے اور غلط سلط چیزیں کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی. اچھا اس کے دیکھتے ہوئے جب کر رہا ہے تو پیچھے کیسے کیسی حرکتیں کرتا ہوگا، اس کو کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس طرح کہ دیکھو میری امت کی معافی ہو سکتی ہے، امت کے ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے مگر وہ لوگ جو مجاہرین ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں. اب ہر شخص کا اپنا حال دیکھ لیں. لوگوں کی برائی پھیلانا یہ بھی کھلم کھلا ہے، اوروں کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے. ایک شخص نے گناہ کیا، گناہ کر کے پھر چپکے سے کیا، توبہ کر لیتا، ختم، اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا. دوسرے دن اپنے دوستوں سے، عورت ہے اس کی اپنی سہیلیوں سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے کل رات کو میں نے مووی دیکھی تھی، اس میں یہ تھا، فلانا کام کیا تھا، فلانا کام کیا تھا. جو بھی کوئی غلط کام کیا، کوئی برائی کی، اب اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں. چھپا ہوا تھا معاملہ، اللہ کے اس کے درمیان تھا. توبہ کر کے معاملہ صاف کر لینے کی بجائے اس نے دوسروں کے سامنے تذکرہ کر لیا، گناہ پر دوسرا گناہ. اور تیسری چیز اس پر یہ ہے تھی کہ 2 گناہ تو ہو گئے لیکن صرف 2 گناہ نہیں ہیں، اب یہ کھلم کھلا گناہ میں شامل ہو گیا. اب اس کی معافی اور زیادہ مشکل ہو گئی. پوری امت کی، میری امت کی معافی ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کھلم کھلا گناہ صرف یہ نہیں کہ سب کے سامنے کریں. عام طور پر انسان ایسا کرتا نہیں کہ کھلم کھلا سب کے سامنے کوئی گناہ کرے. گناہ کرے گا چپکے سے. چور چوری کرے گا چھپ کر کرے گا، پھر جا کر دوسروں کو بتائے گا میں نے چوری کی تھی، کبھی اپنے دوستوں کو بتا دے گا. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ کوئی شخص رات کے وقت کوئی عمل کرے، چھپ کر کیا، پھر اس کے بعد صبح کرے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال رکھا تھا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. گزشتہ امتوں میں، تمام میں تھا یا بعض میں تھا، گزشتہ امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا تو علامت لگ جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اس امت کے تو عیوب اللہ تعالیٰ نے چھپا لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ احسان کیا کہ گناہ تمہارے چھپے رہیں گے. لیکن وہ کیا کرتا ہے، صبح اٹھ کر اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، کسی سے جا کر کہتا ہے فلاں کل رات میں نے فلانا عمل کیا تھا، عملت البارحة کذا وکذا. یہ بھی کھلم کھلا کرنے کی طرح ہے. حالانکہ وقت بات یسترہ ربہ، حالانکہ اس نے رات گزاری اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال رہے تھے. اور ویصبح یکشف، اور صبح کرتا ہے تو صبح کے وقت یکشف ستر اللہ عنہ، اللہ نے جو اس پر پردہ، اللہ کی طرف سے جو اس کا پردہ تھا. اب ستر کے معنی ہوتے ہیں پردے کے، ستر کے معنی ہوتے ہیں پردہ کرنا، پردہ ڈالنا، مصدر، اور جو عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے. تو صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر پردہ ڈالا تھا اس پردے کو وہ ہٹا دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے
اس برائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو لوگوں میں برائی پھیلانا، اپنا عیب یا دوسروں کا عیب، اپنی برائی یا کسی اور کی برائی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، توبہ استغفار کر کے معاملہ صاف کر لو۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا زنت الامة فتبین زناها فلیجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثانية فلیجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، متفق علیہ۔ التثریب التوبیخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ واقعی اس نے زنا کیا ہے، تو اس پر حد قائم کرے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوتا یہ تھا کہ جب کسی جگہ جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد کچھ لوگ پکڑے گئے تو ان پکڑے جانے والے لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ غیر مسلموں میں ویسے ہی ہوتا تھا، یہ تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا، اچھا فلانے کا یہ، فلانے کا یہ، فلانے کا یہ۔ اب یہ سزا کے طور پر بجائے اس کے کہ جیل میں رہتے تو خرچہ کون اٹھاتا، اور وہ بھی تکلیف میں کہ بند ہیں، قید ہیں۔ جو خرچہ اٹھائے گا بیت المال یا حکومت، ان کے لیے بھی خرچہ ہے، سب تکلیف پریشانی، کسی کو فائدہ نہیں، اس کے بجائے تقسیم کر دے فلانے کا، فلانے کا، فلانے کا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ان کے کام کرے گا، کھل کر رہے گا، آزاد بھی رہے گا ایک طرح سے، کہ یعنی قید میں بند بھی نہیں ہے کہ ایک کمرے میں بند ہے، بلکہ عام زندگی گزار رہا بس، لیکن اتنا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے گا اور ان کے ساتھ کھانا پینا اس کے ساتھ، تو کھانے پینے کا بھی وہ خیال رکھیں گے، رہنے کا وہ خیال رکھیں گے، اور خدمت ان کی کرے گا۔ یہ ایک دستور تھا اور اس کی اجازت بھی تھی۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ اب جو غلام یا جو باندی جس کے قبضے میں آیا وہ اس کی ملکیت ہو گیا، وہ مالک ہے۔ اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک زمانے میں جب تمام دنیا کے لوگوں میں جب مصالحت ہو گئی تھی، صلح ہو گئی تھی کہ اچھا اب کوئی کسی کو مالک نہیں بنا سکتا، کسی قیدی کو مالک نہیں بنا سکتا۔ حالانکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم یورپ، امریکہ وغیرہ کی تاریخ دیکھیں تو ان لوگوں میں غلامی کے کیسے حالات چلتے تھے۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ اب غلام باندی بنانے کا سلسلہ ختم، سزا دینی ہے دے دو، آپس کے معاملات جو بھی حل کرنے کرو، لیکن ان کو غلام باندی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپس میں طے ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں جائز ہے، لیکن جب مصالحت ہو گئی تو صلح کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اب نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال اس میں ہوتا یہ تھا کہ اب باندی کسی کے پاس ہے، کوئی عورت کسی کے پاس آئی، اس کی باندی اس کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شخص اس کا مالک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے، یہ مالک ہے، مالک ہونے کی حیثیت سے وہ اس پر حد جاری کرنا شریعت کی کا حکم ہے، یا تو خود حد جاری کرے یا حاکم کے پاس معاملہ لے جائے اور وہ حد جاری کرے، وہ اختلاف اپنی جگہ۔ بہرحال حد جاری کرنے کی حد تک تو معاملہ ہو سکتا ہے۔ ولا یسرب علیہا، اور فرمایا کہ اس کو ولا یسرب، اس سے زیادہ اس کو ڈانٹنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ شریعت نے کہا ہے کہ اس پر حد جاری کرنی ہے، اور حد کتنی ہوگی؟ باندی ہے، اس پر حد جاری ہوگی تو حد ہوگی، عام طور پر باندیاں چونکہ وہ شادی شدہ تو نہیں ہوگی، تو اس پر حد جاری ہوگی تو 50 کوڑے۔ عام آزاد کی حد جو ہے وہ 100 کوڑے، تو اس کی 50 کوڑے۔ شادی شدہ ہو تو معاملہ الگ ہے۔ بہرحال باندی ہے، آزاد اگر ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی حد جو ہے وہ 100 کوڑے، اور باندی یا غلام ہے تو 50 کوڑے۔ تو اب یہ 50 کوڑے یا تو وہ خود مارے یا حاکم کا معاملہ لے جائے اور اس کے ذریعے سے حد جاری کرے، حد جاری کر دی۔ عام طور پر جب انسان اس طرح کی چیز سوچتا ہے تو ہوگا کیا کہ اچھا اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا جرم کیا کہ اس پر حد جاری ہوئی، اب اس کو اچھا تو نے تو یہ کیا، اچھا تو نے تو یہ حرکت کی، اچھا تو نے تو یہ حرکت کی۔ اپنے بارے میں ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسا ہوتا ہے۔ کسی نے
اب عورتیں اپنے حالات خود ہی دیکھ لیں. کسی نے کوئی غلط کام کر لیا، کسی سے کوئی غلط کام ہو گیا، تو جو کبھی کبھی مائیں ہوتی ہیں وہ بار بار اسی کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں، اچھا تم نے تو یہ کیا نا، اچھا تم نے یہ کیا تھا. اس سے بچے چڑ جاتے ہیں. کبھی ماں بیٹی کو تو معاف کر دیتی، لیکن اپنی بہو کو نہیں معاف کرے گی. او اچھا وہ اتنا اچھا برتن تھا، وہ تم نے توڑ ہی دیا. کوئی گناہ بھی نہیں ہے، غلطی سے توڑا بیچاری نے، لیکن بس وہ بار بار اس کا تذکرہ آئے گا. گناہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے، گناہ کر لیا تو پھر تو پورے معاشرے کی نظر سے گر جائے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی باندھی، یہ سب باندیاں یہ ملکیت بھی نہیں ہے، وہ تو آزاد ہیں. اپنی باندھی، اپنی ملکیت حد بھی جاری کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. کتنی زیادہ تاکید ہے کہ حد بھی جاری کرنا ہے، لیکن کچھ اس کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک مرتبہ ہوا تو پھر دوسری مرتبہ اگر ہو تو من زنت الثانیۃ فليجلدها الحد ولا يسترب عليها، دوسری مرتبہ ہو تو دوبارہ حد جاری کرے یا کروائے، لیکن ابھی بھی اس کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو سختی سے اس پر بات کرنا، اس سے بات کرنا اور اس کو برا کہنا اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے یہ سزا رکھی ہے نا، بس اس کو سزا دیتی کافی ہو گیا، بیچاری پر اس میں سزا جاری ہو گئی، بہت ہو گیا. اس سے زیادہ ہم کیوں اپنی طرف سے مزید سزا کو بڑھا دیں. پھر فرمایا تیسری مرتبہ ثم ان زنت الثالثہ، تیسری مرتبہ اگر وہ زنا کرے تو پھر فلیبیعھا، اس کو بیچ دے. اب ظاہر ہے جب بیچیں گے تو یہاں اشکال یہ ہے کہ جب بیچیں گے تو اس باندھی میں تو عیب ہے کہ اس کو بدکاری کی عادت ہے. جب سامنے کسی کو بیچیں گے تو اس کو عیب دار چیز بیچ رہے ہیں، حالانکہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آسان سی بات ہے، اس کو بتا دیں کہ اس میں یہ عیب ہے، بیچتے وقت بتا دیں کہ اس میں یہ عیب ہے، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے. ظاہر ہے جب سامنے والے کو بتائیں گے، عیب بتا دیا تو وہ اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں دے گا. اچھا پھر تو اس کی ویلیو زیادہ نہیں ہے، تو بہت کم قیمت میں وہ خریدے گا. ولو بحبل من شعر، بالوں کی رسی ہوتی تھی مختلف قسم کی، بعض رسیاں بالوں سے، جانور کے بال وغیرہ سے بنتی تھیں جو معمولی ہوتی تھیں. تو مقصد یہ ہے کہ بہت سستے میں، 2 پیسے میں، بہت سستے میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہ رہا ہے تب بھی اس کو بیچ دے، اس لیے کہ اس کو تو بیچنا ہی ہے، اس کا حل بیچنا ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ اشکال تو ختم ہو گیا کہ دوسرے کو عیب دار چیز بیچ رہے ہیں، اس لیے کہ بتا کر بیچ رہے ہیں. اور اس میں دونوں طرف سے ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے پاس رکھے گا تو زیادہ عرصے تک انسان صبر نہیں کر سکے گا. 2 مرتبہ 3 تک صبر کر لیا، تیسری مرتبہ ہوا تو اب یہ اس کے ساتھ اس کا رویہ بدل جائے گا، وہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آئے گا، اس کے ساتھ طعن و تشنیع کا معاملہ پیش آئے گا، اپنی زبان کو قابو رکھنا مشکل ہوگا، بیچ ہی دو. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس جا کر وہ باندھی خود ہی ٹھیک ہو جائے، دوسرے کے پاس جا کر خود ہی ٹھیک ہو جائے. یہ تجربے تو بہت عام ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں. ایک شخص ایک جگہ ملازم تھا، صحیح کام نہیں کر رہا تھا، دوسری جگہ گیا تو صحیح کام کرنے لگ گیا. ایک بچہ کسی ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو صحیح نہیں چل رہا تھا، کہیں اور گیا، جگہ بدلی، ٹھیک ہو گیا. جو بھی اس کی وجوہات ہوں یا شرح نے لکھی ہیں، بہرحال اس سے ہو سکتا ہے کہ باندھی کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں، اور یہ بھی دوسروں کی برائی دیکھنے اور کبھی اس کے ساتھ اب سختی کرنے کی نوبت آ جائے گی، اس کے بجائے اس سے پہلے سے فارغ ہو جائے، اس کو بیچ دے. لیکن اصل جو بات سمجھانے کی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اپنی باندھی، اپنی ملکیت، اس سے اتنا بڑا جرم ہوا جو جرم کی انتہا سمجھی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ، سختی سے اس سے بات کرنا، اس پر طعنہ دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو باقی لوگوں کو کیا حق ہے کہ کسی کی برائی پر ان کو طعن و تشنیع کریں اور اس کو برا بھلا کہیں؟ ہاں، سمجھانے کے حد تک، روکنے کے حد تک، بس اس سے زائد نہیں. چوتھی حدیث، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوا
قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا، ان معاملات میں ان گناہوں میں شامل ہے جس پر شریعت میں حد مقرر ہے، لیکن ایک وہ زمانہ تھا جس وقت اس پر کوئی حد مقرر نہیں تھی، منع تھا، ناجائز تھا، لیکن حد مقرر نہیں کی گئی تھی۔ اس زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ سب جانتے ہیں گناہ ہے، اس کی برائی کو سب جانتے ہیں۔ اب کسی سے غلطی ہو گئی، عادت تھی پرانی، شراب پی لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو، کیونکہ حد تو مقرر ہے نہیں، ذرا پٹائی کر دو، اضربو، اس کو مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض وہ تھے جو ہاتھ سے مار رہے تھے، بعض وہ تھے جو اپنے جوتے سے مار رہے تھے، بعض وہ تھے جو کپڑے سے مار رہے تھے، تھوڑا بہت مار دیا کہ اس کو تنبیہ ہو جائے، پٹائی ہو جائے، آئندہ یہ کام نہ کرے۔ فلما انصرف، جب وہ جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، ٹھیک ہے، وہ رک گیا۔ صحابہ کو جب تک حکم تھا مارنے کا مارا، تھوڑی دیر مارا، فرمایا بس ٹھیک ہے، اب جانے دو۔ اب وہ جانے لگا تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے مارا تھا ان میں سے کسی نے یہ کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ حالانکہ اس نے غلط کام کیا تو غلط کام کرنے والے کو ڈانٹنا وہ تو عام طور پہ ہوتا ہی ہم لوگوں کے عام زبانوں پر رائج ہی ہوتا ہے، مزاج میں ہوتا ہی ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رکاوٹ ڈال دی، لا تقولوا ہکذا، ایسا نہ کہو، لا تعینوا علیہ الشیطان، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، تم شیطان کی مدد نہ کرو، اس کی مدد کرو۔ اس لیے کہ اخزاک اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تجھے رسوا کرے۔ رسوا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ تو کوئی برا کام کرے گا تو رسوا ہوگا، وہ تو شیطان کی خوشی ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان رسوا ہو، شیطان کی خواہش ہی ہے، شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان رسوا ہو، امتی رسوا ہو، اور تم نے وہی شیطان جو چاہتا ہے وہی دعا اس کو دے رہے ہو، یہ تو شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو۔ ہاں کہنا تھا تو کہتے اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ شیطان کے خلاف انسان کی مدد کرو، کیوں شیطان کی مدد کر رہے ہو اس کے خلاف؟ لا تقولوا ہکذا، یہ جو زبانوں پر بد دعائے جملے رائج ہوتے ہیں نا کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر یہ ہو، تجھ پر یہ ہو، یہ سب منع ہے شریعت میں۔ اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، یہ لفظ منع ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تقولوا ہکذا، ایسا نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ بہرحال عنوان میں جو اصل بات تھی وہ ہم نے پڑھ لی، روایات کا مفہوم ظاہر ہو گیا۔ اب عملی طور پر اپنے آپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی برائیوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ اگر ہم تو برائی کریں گے نہیں انشاءاللہ کسی کی، لیکن کوئی اور ہمارے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے تو ہم اس سلسلے میں ہم سننا بھی نہیں چاہیں گے، ہمیں سننا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کی برائی سننا یا غیبت ہوگا، یا کوئی غیبت ہے یا بہتان ہے۔ ہاں ہمارا کوئی ماتحت ہے جس کو روکنا ہم روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے، کوئی مجھے آ کر بتاتا ہے اس لیے کہ میں فلانے کو روکوں، ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں تو مجھے نہ بتاؤ۔ آپس کا معاملہ نمٹ سکتے ہو، آپس میں نمٹ لو، میرے سامنے ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے۔ لوگوں کی برائیاں سننے سے، لوگوں کی برائیاں کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور امید ہے کہ یہ عمل انسان کر لے تو آخرت میں اللہ تعالی ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیں اور ہمارے عیوب بھی چھپے رہ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کرے کہ اعلیٰ درجہ ہو کہ گناہ اللہ تعالیٰ تذکرہ ہی نہ فرمائے ان گناہوں کا کہ یہ میرے بندے تو نے لوگوں کے عیوب چھپائے تھے، آ جاؤ آج تمہارے کسی عیب کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، سیدھے چلے جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔